واجب الاحترام بزرگ قابل قدر و قابل فخر نوجوان اور میرے پیارے بچوں، ہم سب کے طرف سے یہ اقرار ہو کہ ہر قسم کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں۔ وہی تمام کائنات کا حقیقی خالق اور مالک، پالنہار، معبود، مسجود، مطلوب، مقصود ہے۔ اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ بے انتہا صلاۃ و سلام، درود و سلام ہو ہمارے آقا محسن انسانیت، فخر عالمیت، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو چیزیں ہیں، یہ آپ تو ہمیشہ ہم ملتے جلتے رہتے ہیں، لیکن اس جمعے کا معاملہ ایک وقت ایسا گزر گیا جس سے آپ لوگوں کو بھی اور ہم کو بھی ایک دوسرے کی ملاقات، بیٹھنے اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اللہ کی مرضی، پھر آج ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، کروڑا شکر ادا کریں تو بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہمیں یہ مبارک موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر رکاوٹ کے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے یہ جاری اور ساری رہے، آمین۔ بزرگوں، دوستوں، اسلامی مہینوں کی اور شان و شوکت کا مبارک مہینہ محرم الحرام گزر گیا۔ اس کی کوئی بات آپ کے سامنے نہیں ہوگی، اور سفر المظفر کا یہ دوسرا مہینہ بھی ایک دو دن میں ختم کے قریب ہے، اور اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مبارک و مقدس مہینہ آنے والا ہے کہ انتظار میں ساری دنیا ہے، وہ ربیع الاول کا مبارک مقدس مہینہ ہے۔ ربیع الاول بہار کا مہینہ، یہ مبارک مہینہ یہ جمعے کے بعد سے آئندہ جمعے کے اندر پیدا ہونے والا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات ڈال دیا کہ مبارک مہینے کے تعلق سے ہی یہ جمعہ شروع ہو جائے، اس لیے کہ جمعہ کے خطبے بند تھے، اور جب شروع ہوئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے 21 سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اب تو معلوم ہے، اور نوجوانوں کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ذات ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے، نہ ماں، نہ دادا، نہ دادی، نہ بیٹا، نہ بیٹی، اور کوئی رشتہ ناتا نہیں۔
وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی ذات یہ آسمانوں اور زمینوں، چاند اور ستارے، ساری چیزوں کو بلکہ ہم کو بھی پیدا کرنے سے پہلے یہ ذات تنہا الگ تھی. یہ ذات وحدہ لا شریک اللہ کی ذات، یہ ذات اکیلے، اسے اللہ کر کو پکارنے والے، اس کو رب کر کو پکارنے والے، اور اس کو رزاق رحیم رحمان کر کو پکارنے والے کوئی نہیں تھے. اللہ ہم سب کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک حدیث کی کتابوں کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا. میں اللہ ہوں، اللہ میں اللہ ہوں کہ ظاہر کرنا چاہا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا جن کی احسانات ہمارے بڑوں پر، ہم پر، ہماری نسلوں پر، اور امید رکھتے ہیں کہ ان سب کی نسلوں پر اللہ تبارک و تعالی جاری و ساری رکھے. ہمارے آقا حضور جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کے بغیر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. اللہ کی ذات تنہا تھی، اللہ تبارک و تعالی قدرت کاملہ سے اپنے پیارے حبیب ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پیدا فرمایا، نور پیدا فرمایا. سب سے پہلے اللہ نوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سب سے پہلے اللہ تعالی میرے نور کو ہی پیدا فرمایا، میرے نور کو ہی پیدا فرمایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ہی پہلے پیدا فرمایا. ایک وقت ایسا چلا اللہ تعالی زمینوں، آسمانوں، ستاروں، چاند اور جتنی مخلوقات چھوٹی سے لے کر ہاتھی تک یہ سب کو اور ہم سب کو بھی کیا کیا پیدا کرنے کے لیے اس کو کوئی وقت نہیں لگا. اللہ تعالی فرمایا کہ کن ہو جا، یہ بات اللہ کا حکم، کن ہو جا تو ساری کائنات فیکون سب چیزیں کیا ہو گئی، بن گئی. اس کے بنانے میں کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی وقت نہیں لگا. یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں کوئی چیز کے بعد دنیا میں آئے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو چلایا قیامت تک چلایا. یہ انسانی نسل کو اچھی بات بتانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے، اچھی باتیں بتانے کے لیے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے، جنت کو جانے کا راستہ اور دوزخ سے بچنے کا راستہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اس کے خاص پیغمبروں کو بھیج کر کیا کیا، جب درست فرماتا رہا. یہ سلسلہ کتنا چلے بڑی بات ہے، لیکن بات مختصر یہ ہے کہ آخری ہدایت کرنے والے، نصیحت کرنے والے پیغمبروں نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیجا. اور یقین بھی کرنا چاہیے ہم سب کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنا کے بھیجا، اول
सब की भी हमारी नस्लों की इबादत फरमा रहे हैं। मुख्तसर बात आगे बढ़ के खत्म करते हैं। एक बार जब दुनिया में अल्लाह के हुक्म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुत खास ताल्लुकात थे। जो पूरे पैगंबरों के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाया, मेरे भाई जिब्राईल, आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र करने की बात याद आई। हम लोगों को भी चाहिए जरूरत पर किसी की उम्र पूछना, जरूरत नहीं तो पर पूछना नहीं। मालूम होता उससे पहले सुभान अल्लाह बोल सकते, अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकते, क्या भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोल सकते। तुम्हारी उम्र क्या, तुम्हारी उम्र क्या, तुम्हारी हाँ कोई बेटा बेटी देने वाला है, जब नहीं उम्र मालूम करना चाहे तो कोई बुरी बात नहीं। 40 साल का नौशु हो, 20 साल की छोटी है तो क्या हमें बच्ची ये उम्र है, वो बच्चा उसका जो वो कुछ नहीं करे बच्ची नहीं मालूम होता पेड़ तो सब कोई कुछ लोग हटने की जरूरत नहीं। लेकिन हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमाते हैं, भाई जिब्राईल आपकी उम्र क्या है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किताबों में आता है, फरमाया या रसूलल्लाह मेरी उम्र क्या है? अल्लाह कहता क्या है? बात यह है कि सारी चीजें पैदा होने अल्लाह करने से पहले मैं आसमान की तरफ देखता था, आसमान से भी आगे देखता था अल्लाह के हुक्म से, तो एक सितारा वो चमकता था, एक ही सितारा चमकता था। वो सितारे को कितने बार आप देखे? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जवाब से दिए, या रसूलल्लाह वो 70,000 साल को एक बार सितारा चमकता था। नहीं 70,000 साल के एक बार सितारा चमकता था। अल्लाह के फजल से मैं 70,000 बार उसको देखा। अल्लाह अकबर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीन जानो है जिब्राईल, वो चमकता हुआ सितारा जो 70,000 साल की एक बार 70,000 बार आप जो देखे तो मेरा ही नूर था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मेरा ही नूर था, मैं ही अल्लाह के बाद चमकने वालों में शुमार था। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा फरमाया, उसकी तारीख क्या है, ये सब अल्लाह और आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी नहीं जान सकता, न कोई दावा कर सकता है। क्योंकि दुनिया के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर मक्के में पैदा हुए, दुनिया में रबीउल अव्वल की तारीख। तो इंशाअल्लाह आप लोगों को ये खुशखबरी होनी चाहिए, ये मुबारक महीना आने वाला है रबीउल अव्वल का, ये हमारे लिए भी मुबारक है, हम सब के लिए, सारी दुनिया के जिनकी सांसों को अल्लाह ताला बाकी रखे हैं उन सब के लिए नियामत है। अब आइए तनबाद में, आज से 101 साल पहले शायद किताबों में लिखा है, एक ऐसी वबा, बला, परेशानी, मुसीबत फैली कितने मजहब वो ये नहीं, वो गुजरा, ये गुजरे, वो गुजरे,
ان کے جنازے صرف ہمارے ملک میں پڑھے گئے تھے 101 سال پہلے تقریباً. ایسے موقع پر حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کم عمر تھے. ان کے خاندان والے ان کے لوگ مل کر بولے آپ ایک کوئی ایسی کتاب لکھیے جس کو پڑھتے رہیں گے ہم کو پوری چیز یاد رہے. وہ کیا لکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی سیرت کے بارے میں. یہ بات پسند آئی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ کی سیرت لکھنا شروع کر دیے. تو غور کیجیے جو لکھتے جاتے وہ بہت کم ہوتی گئی. بات سمجھ میں آئی ذرا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آپ کی توصیف آپ کے خاندان آپ کے نسل کے ساتھ چیزیں لکھتے جاتے جو ہی یہ بلا ختم ہوتی گئی. یہ جب کتاب پوری ہوئی سب کے خاندان والے سب کے پاس آ گئے ہمارا کی کتاب ہے الحمدللہ اچھی کتاب ہے. تو اللہ نے فضل و کرم سے ساری وبا کیا ہو گئی ختم ہو گئی. ایک بات کیا ہے اللہ سے ہم ہمیشہ دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ ہر ایک چھوٹی بڑی مصیبت سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آمین کی آواز ایسی گونجنی چاہیے آپ کو کہ اللہ کے فرشتے بھی حیران ہو جانا چاہیے. یا اللہ تیرے بندے تیرے گھر کو جسے وہ لوگ مکہ مسجد رکھے ہیں اور مکہ مسجد میں تیرے بندے کا بھیک مانگتے ایسی آواز تو انشاءاللہ ہاں اللہ تعالیٰ باریک آواز بھی سنتا ہے موٹی آواز بھی سنتا ہے آہستہ آواز بھی سنتا ہے. سب کچھ سننے والا سمیع دعا ہے وہ. کہنے کا مطلب یہ ہے بزرگ اور دوستو یہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ بات کہنے کی اس لیے میں محسوس ضروری کیا کہ انشاءاللہ اب یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ پیدا ہوا حالانکہ کچھ پابندیاں ہیں یہ ہی وہ ہی ہے تھوڑی اس پر بحث نہیں ہے وہ. لیکن ہر ایک مسلمان ہر ایک ایمان والا جہاں تک ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا ضرور اظہار کرے. ایک مبارک مہینہ ہے جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات بولتا رہے گا تو انشاءاللہ ہر ایک مصیبت پریشانی اللہ دور کر دے گا. بچے لے کر بیٹھا بات سمجھ میں آئی. ربیع الاول کا مبارک مہینہ اب یہ بات آج کھل کر بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا بات یہ وبا اللہ تک بچا بچا یہ دو قسم کی ہے. انسان کی حیثیت سے یہود و نصارہ کو بھی آئی اور ایمان والے کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ کے پیارے ہو. یہ دنیا کی زندگی مقصود نہیں ہے. اللہ سے راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے تو ایک اللہ والے نے فرمایا اس موت کی جو بھی گئے ہیں وہ شہید کے مرتبے کے درجے بھی پہنچ گئی. معلوم ہوتا ہے ہمارے علم سے باہر کی چیز ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہنا بہتر ہے. کچھ بھی نہیں کہنا بہتر ہے. تو میرے بھائی بزرگ اور دوستوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس سے بچنے کے 3 طریقے ہیں ہر ایک وقت میں. وہ کیا؟ ایک زیادہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جو بھی وقت
استغفر اللہ زیادہ پڑھنے کی عادت ہے. استغفر اللہ تو اللہ کا نام آ جاتا ہے. اللہ میں گناہوں کی معافی مانگتا بس. اور دوسری بات ہے جتنا ہو سکے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا. اگر درود شریف بھی آتے ہیں تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا تو یہ تو سب کو آئے گا انشاءاللہ. اور اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے کچھ خیرات کرتے ہوئے شکر ظاہری طور پر اپنے حیثیت کے مطابق خیرات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العظیم آئندہ کی مصیبتیں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حفاظت فرمائے گا. بس انشاءاللہ میں اللہ کا کروڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بولنے کی توفیق پتہ نہیں اس میں کچھ بھی غلطی ہو تو اللہ اپنے فضل کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے مجھے معاف فرمائے. اور میری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کر لیں اللہم انا ندعوک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين بجاه نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان
Allah